نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ۔ تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے جی۔ اما سپارہ کی ابتدا ہے۔ مختصر ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کے حوالے سے سبق پیش کیا جائے گا۔ پہلے ہمیں جو تفسیر ہے اس کا بھی علم ہو، تفسیر کا معنی کیا ہے، لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے جو ہے کیا معنی ہے جی تفسیر کا۔ تو فرماتے ہیں الابانۃ والاظہار، جو لغوی معنی ہے علم تفسیر کا، الابانۃ والاظہار یعنی ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں یہ بیان کیا ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن احوال القرآن من حیث انہ یدل علی مراد اللہ تعالی بحسب الطاقة البشریة وبحسب ما یقتضیہ القواعد العربیہ۔ ترجمہ علم تفسیر وہ ہے جس میں قرآن پاک کے احوال سے بحث کی جائے، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتے ہیں باعتبار طاقت انسانی کے اور باعتبار قواعد عربیہ کے۔ یعنی جو تفسیر ہے، تفسیر کا مقصد ہے قرآن پاک کے احوال سے ہی اس میں بحث کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کے تفصیلات اور اس میں مزید تشریح مفہوم وغیرہ بیان کیا جاتا ہے۔ کس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اس لفظ کا معنی کیا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے قرآن سے تفسیر دیکھی جاتی ہے، پھر قرآن میں نہ تو حدیث سے تفسیر کی جاتی ہے، پھر آثار صحابہ اور اسی طرح تھوڑا سا طریقہ ہوتا ہے جی باعتبار طاقت انسانی کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل انسان کو دی ہے وہ استعمال کرتے ہوئے، اور وہ عربی قواعد و ضوابط جو علم صرف و نحو کے قوانین وغیرہ ہیں اس کے مطابق ہونا کہ اپنی عقل سے اور اپنے جہالت سے بیان کیا جائے، جو قواعد عربیہ کے خلاف نہ ہو، مطابق ہو۔ جس طرح کوئی صورت ہوتی ہے، صورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے بلندی، اصطلاحی معنی ہے ہی طائفۃ من القرآن ذی فاتحہ و ذی خاتمہ سورہ، وہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہو۔ یعنی کچھ آیتوں کے اندر ایک صورت کو جمع کیا جاتا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوا۔ روح المعانی صفحہ 34 جلد نمبر 1 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جو قرآن پاک میں رکوع ہوتے ہیں، عین کا نشان بنا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ رکوع کا معنی جھکنا ہے، یعنی نماز میں جو جھکتے ہیں، چونکہ اتنی مقدار پڑھ کر انسان نماز کے اندر رکوع میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو رکوع کہتے ہیں۔ یہ تعریف احسن الفتاویٰ سے لی گئی ہے۔ آیت کی تعریف کیا ہے؟ آیت بمعنی نشانی، چونکہ آیت بھی یہ نشانی ہوتی ہے اس بات پر کہ اس کا ما بعد ما قبل سے جدا ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس کی جمع آیات اور آئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مکی مدنی کی کیا صورت ہے جی؟ مکی مدنی کیوں کہتے ہیں؟ صورت کی 2 قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ اس کی تعریف میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ مکی وہ ہے جو مکہ اور مضافات مکہ میں نازل ہوئی، مدنی وہ ہے جو مدینہ و مدینہ کے مضافات میں نازل ہوئی۔ مکی وہ ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی وہ ہے جو بعد از ہجرت نازل ہوئی۔ یہ 2 اقوال ہیں جی۔ تو فائدہ کیا ہوگا جی ہمیں؟ اس میں عموماً جو طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے ترتیب یہ ہوتی ہے، حل مفردات، حل ترکیب، ترجمہ، مختصر تفسیر کی جاتی ہے۔ تو ہم مختصر ترجمہ اور تفسیر کے عوام الناس کے لیے جو پیش کر رہے ہیں، تو کوشش کریں گے کوئی ضروری میں زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو،
ترجمہ اور تفسیر ہو، اور اس میں ہمارے لیے جو فائدہ ہے، ہمارے مقصد کی کو یعنی ہماری اصلاح کی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ وہ کر دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نے رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ تو اما اصل میں عما تھا، یتساءلون صیغہ فعل ہے جی، مذکر جمع مذکر غائب کا۔ مختلف رائے ہیں کہ اس میں کون مراد ہے۔ جب وہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول ہوا تو اس میں لوگ کافر اور زیادہ تر جو یہودی مشرکین مکہ تھے وہ سوالات آپس میں چمگوئیاں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یا اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آتا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تساءلون کے اندر جو فاعل ہیں وہ مختلف، زیادہ جو رائے ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو کافر مشرکین ہیں وہ آپس میں سوال کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی پوچھتے تھے، اور یہ بھی اس کی تشریح کی گئی ہے کہ صحابہ کرام بھی بطور ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ سے پوچھتے تھے قیامت وغیرہ کے بارے میں۔ دوسری آیت ہے عن النبأ العظیم، اس زبردست واقعے کے بارے میں۔ یہ تو معنی ہے جی، مفہوم معنی ہے۔ عن النبأ العظیم، نبأ موصوف، عظیم صفت ہے۔ نبأ عظیم، عظیم جو ہے خبر، اگر اس کا ایک اور معنی کیا جائے لفظی معنی کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں، انہوں نے مفتی تقی صاحب نے معنی کیا اس زبردست واقعے کے بارے میں۔ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ نبأ العظیم سے قرآن پاک، قیامت، رسالت تو اس کا جو ہے نا مراد لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی وہ جو سوالات کرتے تھے وہ قیامت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، موت کے بعد اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں سوال کیا کرتے، زیادہ تر قیامت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ کیوں نازل ہوا، کیسے ہے یہ وہ۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں، اس بات میں کہ جس پہ وہ اختلاف کرتے ہیں، آپس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ خود ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ پوچھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو صحیح پتہ نہیں ہوتی بات کی، اس بارے میں وہ پوچھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ الذی اس میں موصولہ ہے، ہم اس جو ہے ضمیر ہے، فیہ یا جار مجرور، مختلفون یہ اس میں فاعل ہے جی۔ ہم مختصر شارٹ کٹ کریں گے، زیادہ ترکیب وغیرہ بھی نہیں کریں گے تاکہ طلباء وغیرہ بھی، ہم خود طالب علم ہیں، ہم فائدہ اٹھائیں، دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں جی یہ ہے، اس میں جو تفسیر ہے اس کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے قیامت اور آخرت مراد ہے، یعنی الذی ہم فیہ مختلفون، کہ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفسیرات کے بارے میں سوالات کرتا، اور سوال کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء ہوتا تھا، یعنی مذاق اڑانا، اور یعنی سچائی نہیں ہوتی تھی، دل میں نفاق اور مذاق اڑانا ہوتا تھا، حق کی تلاش نہیں ہوتی تھی۔ ان آیتوں میں ان کے اسی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کی یہ قدرت تسلیم کرنے میں تمہیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اس عالم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
آگے ہے جی کلا سیعلمون، خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ کلا حرف ردع علم نحو میں اس کو کہا جاتا ہے، پہلے جملے کی تکذیب اور دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کا اختلاف کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، خبردار کی جگہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ بھی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، سین جو مضارع کے شروع میں آتا ہے ان قریب یا بہت جلد کے معنی میں آتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، یعنی پھر تاکید کے لیے پھر ان کو دوبارہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ان کو ضرور پتہ چل جائے گا، وہ جان لیں گے، یعنی جو اختلاف کر رہے ہیں نا، جو باتیں ہیں، قرآن پاک تو سچا ہے، جس ان کے سامنے ہے، اور قیامت جب آئے گی، قیامت کے احوال بیان کیے جائیں گے، اس کی نشانیاں بیان کی جائیں گی تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سامنے ہی ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، صادق اور امین مانتے ہیں۔ آگے کچھ نشانیاں آیات کے ذریعے بیان کی جا رہی ہیں جن سے سمجھانا مقصود ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا، یعنی فرش بچھونا، اور اس کو کارپیٹ اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں فرش پہ بچھائی جاتی ہیں اس کی ساری مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچھانے کی چیز فرش کے طور پر زمین کو بنایا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، جبال کی جمع جبل ہے، والجبال اس کی جمع ہے، یعنی الجبال جمع ہے اور جبل واحد ہے۔ اوتادا یہ کہتے ہیں میخوں کو، کہتے ہیں کیل، اردو میں کہتے ہیں، یا کیل بھی کہتے ہیں اور میخیں بھی کہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ پہاڑ زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو اوپر سے نظر آ رہے ہیں، وہ ہم اس کو دیکھ کے بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے پہاڑ ہیں، حالانکہ کیل کی مثال سے سمجھیں کہ کیل جب دیوار پر لگائی جاتی ہے، گاڑی جاتی ہے، تو وہ زیادہ اس کا حصہ اندر ہی ہوتا ہے، باہر تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، یعنی پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ان کا حصہ زیادہ اندر ہے اور باہر تھوڑا ہے، یعنی زمینوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہلنے سے بچانے کے لیے، زلزلے وغیرہ سے بچانے کے لیے، اور جس طرح کیونکہ زمین پانی کے اوپر ہے، اس کو پانی سے، اس کے اوپر پانی کے اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ تیرتی ہے، ہلتی ہے، ڈگمگاتی ہے، ڈاواڈول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور کیل کے ان کو مضبوط کرنے کے، یعنی جو ہم کوئی چیز بناتے ہیں، پھٹیاں بناتے ہیں، تختے بناتے ہیں، لکڑی سے کوئی چیز کیلوں سے بناتے ہیں تو کیلیں زیادہ سے زیادہ مضبوط بناتے ہیں تاکہ وہ حرکت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تیسری نشانی ایک جو اللہ نے فرمائی ہے، اور تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوڑا جوڑا پیدا فرمانا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جوڑا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح بنا دیا، جوڑوں کی شکل میں اللہ نے بنایا۔ مرد عورت نکاح کرتے ہیں، ایک پاک بندھن میں بن جاتے ہیں، اور پھر آگے ان کا اس طرح اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ حلال طریقہ ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، یہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا، اور مرد و عورت کو بھی بنایا ہے، اور اس میں تفصیلات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، حیوان ناطق ہوں، حیوان ساحل ہوں، حیوان ناطق، جو بھی حیوانات ہیں، انسان ہیں، انسان کے علاوہ جوہر ہیں، عرض ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرآن وسیع ہے، جامع ہے۔ جوڑا یعنی پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، بعض حضرات جو ہمارے پودوں کے کام کرتے ہیں وہ پیوند کاری بھی کرتے ہیں، ایک درخت کے ساتھ دوسرے کا جوڑا لگاتے ہیں، پیوند کاری کرتے ہیں، اس کو یہی جوڑا کہا جا سکتا ہے۔ اور پھولوں کے اندر، نباتات کے اندر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ،
ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ جوڑ کا سسٹم بنایا ہے۔ آدمی جو چیز دیکھیں، جوتے بھی پہنتا ہے تو جوتے بھی جوڑا جوڑا اچھا لگتے ہیں، ایک جیسے جوتے ہوں، جرابیں ہوں، وہ بھی یہ قدرت کی ایک بات ہے، ذات قدرتی طور پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بنائی ہے۔ تو جوڑے پہنتا ہے آدمی، کپڑے پہنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میچنگ ہو، ایک جیسے ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قدرتی نظام بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا، بہت عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت پہ ختم کرتے ہیں ترجمہ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، آرام کی چیز بنایا ہے۔ رات کو آدمی جب سوتا ہے نا تو ساری کی ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے، سارا درد ختم ہو جاتے ہیں، ساری تکلیفیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم چیز بنائی ہے۔ نیند نہ آئے لوگوں کو، لوگ گولیاں لیتے ہیں، گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمہ کا ذکر فرمایا ہے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم نعمت بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ مختلف دعائیں ہیں سونے کی، جاگنے کی۔ اللہ کے ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے سونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اللہ کی تمام نشانیوں کی قدردانی کی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔